سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے لا یذهب اللیل والنہار حتی تعبد اللات والعزی، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی، یہ دن رات کا نظام اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک کہ لات عزیٰ کی بندگی نہ شروع ہو جائے. حتی تعبد اللات والعزی، حتی تعبد اللات والعزی لا یذهب اللیل والنہار، اس وقت تک رات دن نہیں جائیں گے حتی تعبد اللات والعزی، یہاں تک کہ لات عزیٰ کی پرستش نہ شروع ہو جائے. تو ہمارے مخالف یہ کہنے لگے دیکھو یہ تو شرک خفی نہیں شرک جلی ہے کہ لات عزیٰ کی بندگی ہوگی. یہ نبی علیہ السلام فرما کے گئے ہیں لات عزیٰ کی بندگی ہوگی، تو جب ہوگی تو پھر پتا چلا اس میں تو وہ بت پرستی آ جائے گی، امت میں شرک آ جائے گا. قیامت سے پہلے ایسا ہوگا تو پھر وہ بغلے بجانے لگے کہ حیضہ تو ثابت ہو گیا. اس بنیاد پر ہماری ضرورت ہے چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے ہیں کہ اس وقت تک قیامت آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ لات عزیٰ کی بندگی نہ شروع ہو جائے. اور تم کہتے ہو ریاکاری آ سکتی ہے، دنیا کی بیماری آ سکتی ہے اور شرک نہیں آ سکتا، شرک جلی. یہ تو شرک جلی ہے بتوں کو سجدہ کرنا. تو میں پوری ذمہ داری سے اس کی وضاحت بارے دیگر کرنا چاہتا ہوں. اگر کوئی عادل مزاج ہوگا تو انشاءاللہ اس کے سینے کے بند کھل جائیں گے. یہ حدیث شریف مسلم شریف میں حدیث نمبر 2907 ہے صحیح مسلم شریف کے اندر. اور یہ جو بیروت کا چھپا ہوا ہمارے پاس نسخہ موجود ہے اس کے لحاظ سے یہ چوتھی جلد ہے اور چوتھی جلد کا یہ صفحہ نمبر 2230 ہے، اس پر یہ حدیث موجود ہے. لیکن اتنی نہیں آگے بھی ہے، جتنی میں نے بیان کی لوگ تو اتنی بیان کرتے ہیں لیکن یہ اس سے آگے بھی ہے. کیونکہ جس وقت ہماری عظیم امی ام المومنین حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو راویہ ہے اس حدیث کی، انہوں نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات سنی تو کیا فرمانے لگیں؟ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی الفاظ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کنت لأظن حين انزل الله هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ان ذلك تاما. میرے محبوب آج تمہاری حدیث سن کے میرے ذہن میں سوال پیدا ہو گیا ہے. میں نے تو آپ نے جو آیت مجھے بتائی ہے پہلے اس سے کچھ اور سمجھا تھا اور حدیث سے کچھ اور نظر آ رہا ہے. آپ نے ہمیں یہ سنایا ہوا ہے کہ اللہ کا فرمان ہے قرآن مجید میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، ودین الحق اور دین حق کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ وہ رب اس دین کو ہر دین پہ غالب کر دے. ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرکوں کو اچھا نہیں لگے. تو کہا یہ دین تو شرک روندنے کے لیے آ گیا اور غالب ہونے کے لیے آیا. تو کہتی ہیں ان کنت لأظن محبوب، یہ میں نے تو سمجھا ہوا تھا کہ ان ذالک تاما، اب اسلام آیا ہے تو تمام آیا ہے، یعنی تام ہوگا تو شرک ختم. تام کا تو یہی مطلب ہے اور غلبے کا یہ مطلب ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ اس کو ہر دین پہ غالب کر دے. تو غالب تبھی ہوگا کہ جب شرک ختم ہے. تو اب جو فرما رہے ہو کہ قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ لات عزیٰ کی بندگی نہ ہو جائے، اب آیت پاک میں اور حدیث میں تو تعارض آ گیا. یہ ام المومنین جن سے مسئلہ پوچھنے کے لیے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے جائیں، وہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا جو دین کے آدھے حصے کی آگے روایت کرنے والی ہیں تشریحات کے لحاظ سے، انہوں نے وہاں خود ہی سوال کر دیا. اور احسان ہے ہماری عظیم امی کا ہم پہ، اگر وہ نہ مسئلہ پوچھتی تو آج یہ بیوپاری شرک کے کہاں ہمیں آگے چلنے دیتے. تو دیکھو وہ لات عزیٰ کی بندگی تو سرکار فرما گئے ہیں ہوگی اور پھر قیامت آئے گی. لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ سوال بنا کے پوچھا، محبوب ایک طرف آیت ہے اور اس سے جو کچھ میں نے سمجھا ہے، دوسری طرف آپ کا فرمان ہے.
اب جو میں نے آیت سے سمجھا ہے اور جو اس کے حدیث سے سمجھ رہی ہوں، اس میں آپس میں تعارض آ گیا ہے۔ آیت کہتی ہے کہ یہ دین غالب آئے گا اور شرک ختم ہے، حدیث کہتی ہے کہ پھر قیامت سے پہلے شرک ہو جائے گا اور لات عزا کی بندگی شروع ہو جائے گی۔ اگر لات عزا کو سجدے پھر ہونے ہیں تو پھر اس دین کے غالب ہونے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ یہ سوال کر دیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ اب میرے محبوب علیہ السلام کا جواب سنو تو کتنی خیانت ہے کہ پہلی بات کر کے آگے سوال جواب کا ذکر ہی نہ کرنا، اور صرف یہ لفظ نظر آنے پر کہ لات عزا کی بندگی ہوگی اسی پر بغلیں بجانا شروع کر دینا کہ شرک ڈھونڈنا تھا، شرک مل گیا ہے، شرک کی تلاش تھی، شرک کتابوں میں مل گیا ہے، مسلم میں مل گیا ہے، بخاری میں مل گیا ہے، امت شرک کرے گی۔ اپنی تنخواہوں کے لیے امت کو مشرک بنا کر امت کے پورے کردار پر پانی پھیرنے کی کوشش کرنا، میرے نبی علیہ السلام کے کار نبوت کا انکار کرنا، قرآن کے فیض کا انکار کرنا، اور 2/3 جنت کو بھرنے والی امت کی اکثریت کا انکار کرنا، یہ ان لوگوں کا وتیرہ بنا ہوا ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنو عائشہ، میں تمہیں دونوں باتوں کی وضاحت کر کے دکھاتا ہوں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہو سیکون من ذالک ما شاء اللہ۔ عائشہ سنو، اسلام بڑھ رہا ہے، پھیل رہا ہے، پھیلتا ہی چلا جائے گا جتنا رب چاہے گا۔ دوسری جگہ فرمایا وہ مٹی کے گھر ہوں یا بدوؤں کے خیمے ہوں، وہ کوٹھیاں ہوں یا چھوٹی چھوٹی کٹیا کے مکان ہوں، میرا دین سب میں داخل ہو جائے گا۔ فرمایا سنو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیکون من ذالک ما شاء اللہ، بڑھے گا، دنیا میں پہنچے گا، ہر طرف پھیل جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ ثم یبعث اللہ ریحا طیبہ، پھر اللہ ایک پاک ہوا بھیجے گا۔ پاک ہوا، ہمارے برے صغیر میں ایک شخص کو ایک گندی ہوا کی نظر آئی اور اس نے کہا وہ چل گئی ہے اور برے صغیر والے مشرک ہو گئے ہیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ پھر اب اگلے لفظوں سے پتا چلے گا کہ پھر کا مطلب کیا ہے، پھر کتنی صدیوں کے بعد ہے اور پھر کا زمانہ کون سا ہے۔ پھر ثم یبعث اللہ ریحا طیبہ، اسلام پھیلتا جائے گا، پھیلتا جائے گا، پھیلتا جائے گا، عروج ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا تو کیا ہوگا؟ فَتُوفِّيَ كُلُّ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمان، وہ ہوا چلے گی تو جس کے دل میں رائی جتنا بھی ایمان ہوگا وہ فوت ہو جائے گا۔ جس کے دل میں رائی جتنا بھی ایمان، اب اس کے آگے تو کوئی درجہ ہی نہیں، رائی جتنا بھی ایمان جس دل میں ہوا وہ فوت ہو جائے گا۔ تو پھر فرمایا فَيَبْقَى مَن لَّا خَيْرَ فِيهِ، پیچھے صرف دتورے رہ جائیں گے۔ لا خیر فیہ، فَيَبْقَى مَن لَّا خَيْرَ فِيهِ، پیچھے وہ رہیں گے جن میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اب ثم اور پھر کا معنی سمجھو۔ فرمایا دین بڑھے گا، شرک نہیں ہوگا، لات عزا کی بندگی نہیں ہوگی، پھیلتا جائے گا جب تک رب چاہے گا، اور پھر جا کے اللہ ایک ہوا بھیجے گا، وہ پاک ہوا ہوگی، وہ جسے لگے گی، جس کے دل میں بھی ایمان ہوگا وہ دنیا سے چلا جائے گا، اگرچہ ایمان رائی جتنا ہو تو پیچھے کون رہ جائیں گے؟ محبوب علیہ السلام فرماتے فَيَبْقَى مَن لَّا خَيْرَ فِيهِ، وہ رہ جائیں گے جن میں خیر نہیں، شر ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا عائشہ فَيَرْجِعُونَ إِلَى دِينِ آبَائِهِمْ، وہ لات کو سجدہ کریں گے، وہ عزا کو سجدہ کریں گے، جس کے دل میں رائی جتنا بھی میرا دیا ہوا ایمان ہے، جب تک وہ زمین میں ہے لات کو سجدہ کوئی نہیں کرے گا، عزا کی بندگی کوئی نہیں کرے گا۔ وہ آج یہ حیضے کے اشتہار چھاپنے والوں نے جو امت کو اس وقت مشرک قرار دے دیا اور اکثر بلاد اسلامیہ کو مشرک کہا اور اکثر مسلمانوں کو ابو جال سے بڑا مشرک کہا
اور سہارا اس کا لیا کہ سرکار فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے پہلے لات عزا کی بندگی شروع ہو جائے گی. تو میں کہتا ہوں وہ زمانہ ابھی نہیں آیا. اور اس بات پہ کہتے ہیں کہ اب مان گیا ہے، کہتا آئے گا صحیح مگر بعد میں آئے گا.